الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اہم اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے یا گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، مشاجرات صحابہ پر سکوت کیوں؟ مشاجرات صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسلام کے آنے سے پہلے قبائل میں بٹے ہوئے ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ لڑتے رہا کرتے تھے، ہزار خرابیوں کے ساتھ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی ان کے درمیان ایک عادت تھی، خصلت تھی۔ رب العالمین نے اسلام کی نعمت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں آپس میں جوڑ دیا، اور جوڑا بھی تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا کہ ان کے جسموں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ اللہ نے خود فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا صحابہ کرام کی اخوت کا، ان کے اس بھائی چارے کا تذکرہ کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارا حال یہ تھا کہ کبھی بھی تم ہلاکت کے گڑھے میں گر پڑتے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ صحابہ کرام اخوت کی مثال تھی، اور صحابہ کرام اخوت کی مثال رہے، جب تک دنیا میں رہے اخوت کی مثال رہے۔ لیکن جس طرح دو سگے بھائیوں میں، دو محبت کرنے والے دوستوں میں، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی میں بھی بعض مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتی ہے اور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو میں بھی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا غصہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام بشر تھے، صحابہ کرام بشر تھے۔ ہوا یہ کہ فتنہ پروروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنے کے ذریعے جب شہید کر دیا، اس کے بعد ایک مسئلے میں ایک اختلاف ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، خلیفہ برحق تھے، تو ان کے سامنے لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے۔ صحابہ ہی میں سے بعض گرامی قدر شخصیات نے یہ سوال اٹھایا کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے، فوراً بدلہ لینا چاہیے۔ یہ صحابہ میں سے کئی ایک کی رائے تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے اختلاف نہیں تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ ہاں
خون کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن کیا یہ وقت خون کا بدلہ لینے کے لیے مناسب ہے، یا پھر یہ کہ اس کو مؤخر کر کے مسلمانوں کو پہلے مستحکم کرنا، فتنہ پروروں نے جو انتشار پھیلایا ہے اس کو ہٹا کر ان کو ایک جٹ کرنا، طاقت مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کارروائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضرت علی کی سوچ اس طرف تھی، تو دوسری طرف صحابہ کرام میں سے بعض کی یہ رائے تھی کہ نہیں، اگر اس کا فی الفور بدلہ نہ لیا گیا تو پھر حضرت عثمان کا خون رائے گا جائے گا، خلیفہ وقت کا خون رائے گا جائے گا۔ اسی بنیادی مسئلے پر اختلاف ہوا، اور اس کے نتیجے میں مختصراً آپ یہ جان لیجئے کہ دو جنگیں ہوئی، ایک طرف حضرت علی اور دوسری طرف حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ جنگ جمل کی شکل میں، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، ان دونوں کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ یہ جو جنگیں، یہ جو اختلاف ہوا، اس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کے درمیان ہوا یہ اختلاف۔ بھائیو، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کئی باتیں بنیادی طور پر ایک منٹ میں رکھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے اپنے عنوان کا جو اصل حصہ ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ بات جان لیں، جب کبھی صحابہ کرام کی ان جنگوں کا تذکرہ آتا ہے تو لوگ اس انداز سے ذکر کرتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کے انتقال کے فوری بعد صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، ہزاروں صحابہ کا خون بہہ گیا، بے انتہا قتل و خون ہوا، خون خرابہ ہوا۔ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ یاد رکھو، تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ ایک حادثہ، ایک واقعہ ضرور ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اخوت کو ختم کرنے والا نہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے، حضرت طلحہ حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک تھے، حضرت علی کے خلاف شہید کر دیے گئے حضرت طلحہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کے فرزند کو دیکھا تو کہا کہ دیکھو، انی لارجو، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تمہارے باپ اور میں اس آیت کا مصداق ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ لڑے بھی، جنگ میں شہید ہو بھی گئے حضرت طلحہ، لیکن حضرت علی کہا کرتے تھے مجھے اس بات کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جنتیوں کا اللہ نے جو تذکرہ کیا کہ ان کے دلوں میں جو بھی ناراضگیاں ہوں گی ان کو ختم کر کے ان کو ہم تخت پر بٹھا کے رکھیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ صحابہ جنگ لڑنے کے بعد بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھائی تھے، بھائی ہیں۔ اس جنگ کو آپ کبھی اس انداز سے نہ دیکھیں کہ صحابہ نبی کے بعد لڑ پڑے، فتنوں کا زمانہ چلا، ایسا مسئلہ نہیں۔ وہ حادثہ ضرور ہے، لیکن یہ صحابہ کی کل زندگی کو گھیرے ہوئے نہیں۔ ایک حادثہ ہے یا دو جنگیں ہیں جو ایک واقعے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کی سیرت اس سے کہیں زیادہ وسیع دائرہ رکھتی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی جان لیں، اس جنگ میں ایسا بھی نہیں کہ صحابہ دو حصوں میں بٹ گئے ہوں، ایک طرف حضرت علی کا گروہ ہو، دوسری طرف حضرت علی کے مخالفین کا گروہ ہو، نہیں، نعوذ باللہ، یہاں مخالفت کا وہ تصور تھا ہی نہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، صحابہ میں سے ایک چھوٹی تعداد ان جنگوں میں حصہ لینے والی ہوئی، چاہے جنگ جمل ہو چاہے جنگ صفین ہو، دونوں میں شرکت کرنے والے بڑے محدود صحابہ تھے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، حاجت الفتنہ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فلم يخضع لها 100 بل لم يبلغوا 30۔ کہتے تھے جب فتنہ بپا ہوا، صحابہ کی تعداد 10,000 کے قریب تھے، تو اس 10,000 میں سے 100 لوگ بھی اس فتنے میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ اگر حساب کر کے دیکھو تو 30 کی تعداد کو بھی نہیں پہنچتے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ حقیقت میں جنگ میں شریک ہونے والے یہی 30 سے کم لوگ تھے، اور وہیں کچھ دوسرے مورخین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، صحابہ کی تعداد اس سے زیادہ تھی جو جنگ میں شریک ہوئے۔ لیکن یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھیں، یہاں صحابہ 3 حصوں میں بٹے،
ایک حضرت علی کے ساتھ کچھ صحابہ، ایک حضرت معاویہ یا حضرت عائشہ کے ساتھ چند صحابہ، اور صحابہ کی بڑی تعداد ان دونوں سے الگ رہی۔ ان دونوں سے الگ رہ کر انہوں نے اسے فتنہ سمجھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس سے دوری بنانے کو اپنا دینی فریضہ سمجھا۔ اسی لیے دوسری اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں، یہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن سارے صحابہ اس جنگ کا حصہ نہیں تھے۔ چند صحابہ کے درمیان یہ جنگ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، یا دوسری طرف حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ چند صحابہ، ورنہ صحابہ کی اکثریت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ کبار صحابہ کی اکثریت اگر دیکھی جائے تو وہ کنارہ کش رہنے والوں کے ساتھ تھی، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ شریک تھی۔ اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں۔ تیسری بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ جنگ جو ہوئی، یہ جو اختلافات ہوئے، اس اختلاف کی وجہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کے خون کا بدلہ لینا یہی مسئلہ تھا۔ نہ یہاں اقتدار کے لیے لڑائی ہوئی، نہ خلافت کا زیادہ حقدار میں ہوں، اس نقطے پہ بات ہوئی۔ حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر نہ تو وہ خلافت کے طلبگار بن کر نکلے، نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار بن کر نکلے کہ یہاں اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہو، یہ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے ابو مسلم خولانی کی ایک روایت نقل کی ہے، جس کی توثیق ابن حجر نے کی ہے۔ کہا کہ میں نے حضرت معاویہ سے پوچھا، آپ کس بات پہ حضرت علی سے لڑ رہے ہیں؟ کس بات پر آپ حضرت علی سے لڑ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ خلافت کے حقدار ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، نہ تو میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہوں، نہ ہی میں حکومت کا طلبگار ہوں۔ میرا مطالبہ بس اتنا ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لے لیا جائے۔ حضرت معاویہ کے اس جواب کو سن کر ابو مسلم خولانی نے کہا اگر اتنی سی بات ہے تو پھر تو معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ کہا بالکل، جاؤ جا کے حضرت علی سے بات کرو۔ آپ تاریخ میں جب پڑھیں گے تو یہ ساری بنیادی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ ان بنیادی نکات کا تذکرہ میں نے اس لیے کر لیا کہ آگے میری گفتگو میں ان میں سے بعض کا حوالہ آپ کے سامنے دینا ضروری ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، جنگیں ہوئی، جنگوں کا زمانہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد ان جنگوں کے بارے میں، جنگوں کے واقعات کے بارے میں ایک مسلمان کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا موقف کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اس بارے میں کیا خود کے لیے اس میں کوئی نجات کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، برحق کون تھا کون نہیں تھا اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ حالانکہ علماء اہل سنت میں سے بہت سارے اس بات کے قائل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اجتہاد میں زیادہ صحیح تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں اجتہاد میں دوسرے نمبر پر تھے۔ اور اہل سنت کا یہ استدلال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے ہے جس حدیث میں لوگوں نے حضرت معاویہ کے باغی ہونے کا استدلال کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اول الطائفتین بالحق، دو طائفوں میں سے جب اختلاف ہوگا تو دو طائفہ یا دو جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے وہ خوارج کا قتل کریں گے۔ حضرت علی وہ اولا تھے، لیکن حضرت معاویہ کو بھی اور ان کی جماعت کو بھی نبی علیہ السلام نے اپنی پیشن گوئی میں حق سے الگ نہیں کیا تھا۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، اہل علم نے یہ کہا جو گزر چکا، اب ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا معاملہ، اس میں ہمارا اور آپ کا کردار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حق و باطل کا کوئی معاملہ ہے۔ یہاں ہونا کیا چاہیے؟ علماء اہل سنت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا ان سے پہلے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے بعد، یا اس سے پہلے قرآنی آیات یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس مسئلے میں ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ چونکہ ایک صحابہ کے درمیان اختلاف رائے کا مسئلہ تھا، ایک اجتہاد کا مسئلہ تھا، اس لیے بعد میں آنے والے لوگوں کو اس پر سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس میں اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا کر داخل نہیں کرنا چاہیے۔ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنا، یہی ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ یہ علماء اہل سنت کا موقف ہے، اس پر اہل علم میں سے کئی ایک نے اتفاق نقل کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مشاجرات صحابہ پہ سکوت کا مطلب کیا ہے؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں میں حکم بھی بتاؤں گا اور سکوت کا مفہوم بھی بتاؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت پڑھی، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت سے پہلے مزید دو آیتیں، پہلی آیت میں اللہ نے مہاجرین اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار اور ان کے کارنامے، ان کی خدمات کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا جو ان دونوں کے بعد آئے ان کا طریقہ یہ ہے کہ یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بعد میں آنے والے صرف یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دینا، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ہیں، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ سارے کے سارے صحابہ، یہ سارے ایمان والے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی مغفرت کر دینا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کسی قسم کا کینہ، کپٹ، حسد، جلن، ناراضگی، غصہ، یا پھر یہ کہ کسی بھی قسم کا خلل یا کھوٹ کچھ ہمارے دل میں نہ رہنے دینا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ حاضرین گرامی قدر، اس آیت نے دو مسئلے صاف کیے۔ ایک مسئلہ تو یہ صاف کیا کہ سکوت کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ صحابہ کا ذکر ہی نہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ اس آیت نے بتایا کہ اگر صحابہ کا تذکرہ ہو تو ذکر خیر ہی ہونا چاہیے، ذکر خیر ہی ہونا چاہیے۔ ان میں سے کسی کی عیب جوئی، کسی کی غلطی، کسی کی کمی تلاش کرنے کے مقصد سے اس موضوع پہ داخل ہونا، اس سے سکوت اختیار کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہو، اس میں سے کسی ایک مسئلے میں آپ فیصل بن کر داخل ہوں گے، ایک کو صحیح قرار دیں گے، دوسرے کو غلط قرار بھی دیں گے، اور غلط ہونے کی وجوہات بھی تلاش کر کے آپ ایک ایسا دروازہ کھولیں گے جو دروازہ قرآن مجید کی اس آیت نے ہم اور آپ پر بند کر دیا۔ اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تین چیزوں کا ایک بعد دیگر تذکرہ کیا، کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر النجوم فامسکوا، اذا ذکر القدر فامسکوا۔ جب ستاروں کا تذکرہ آئے تو رک جاؤ، جب تقدیر کا مسئلہ آئے تو رک جاؤ، اور جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو رک جاؤ۔ کیا مطلب؟ ستاروں کا تذکرہ اچھے انداز میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ستارہ پرستی کے غلط عقائد جو ہمارے اور صاحب کے سماج میں اور جاہلی سماج میں تھے، جب اس کا تذکرہ آئے تو اپنے آپ کو روک لو۔ تقدیر پر ایمان میں ایسے سوالات کرنا جن سے روکا گیا ہے، ایسا جب موقع آئے تو اپنے آپ کو روک لو۔ اور ایسے ہی صحابہ کا تذکرہ تو خوب کرو، لیکن میرے صحابہ کے اندر عیب جوئی یا کمی تلاش کرنے والی کوئی گفتگو شروع ہو، اپنے آپ کو روک لو۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ میں بتا دو، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تفصیل سے دیکھ لیں، روایت صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیت اور حدیث مبارک، ان دونوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ صحابہ کے درمیان جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے اس پر خاموشی اختیار کرنا، یہی اہل ایمان کا شیوا ہے، یہی متبعین رسول کا شیوا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، لوگوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس سلسلے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بھائیو، عمر ابن عبدالعزیز کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد پیدا کرے گا۔ اہل علم کا تقریباً اتفاق بلکہ اجماع کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے مجدد اس امت کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال سنا، علم میں بھی چوٹی پر، تقوی میں بھی چوٹی پر، صحابہ کی محبت میں بھی چوٹی پر، اور آل بیت سے عقیدت میں بھی چوٹی پر، سمجھنے کی بات ہے ہم ان جیسی نہ محبت کر پائیں گے نہ ان جیسی عقیدت پیدا کر پائیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تلک دماء طہر اللہ ایدینا منها فلا نطلق السنتنا بها، کہا اللہ تعالیٰ نے
ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھ لیا. یعنی ان دنوں ان جنگوں میں اللہ نے شرکت سے ہمیں بچا لیا تو اللہ کا کرم ہم پر ہوا ہے. جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو آلودہ ہونے سے بچا لیا ہے تو کیوں ہم اپنی زبانوں کو کھول کر اپنی زبانوں کو آلودہ کر لیں. سبحان اللہ. اللہ کے بندو، جو موقف حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنایا، یہی وہ موقف ہے جسے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کرو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا لا نقول فیہ الا الحسنى. بھئی تم چاہے جو کہہ لو، ہم سے اگر پوچھے گو ہم صرف اچھی بات کریں گے، ان کا ذکر کریں گے تو صرف اچھا ہی تذکرہ کریں گے، اور کوئی بات ہماری زبان سے ان کے بارے میں تم نہیں سنو گے. بھائیو، یہ ہے قرآن کے بعد سلف صالحین کا موقف. اور مسلک حق یا فرقہ ناجیہ کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیت، حدیث رسول، سلف صالحین کے فہم کے مطابق چلتے ہیں. اور اس بنیاد پر ہمارے پاس یہ موقف ہے کہ صحابہ کے بارے میں ایسا کوئی شخص، ایسی کوئی تحریر، ایسا کوئی معاملہ، ایسا کوئی موضوع جو ان میں سے کسی پہ طعن و تشنیع کا دروازہ کھولتا ہو، وہ ہمارے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے کہ کوئی وہ دروازہ کھولے. ہاں، اگر کسی نے ذکر کیا ذکر خیر، سارے صحابہ کا ذکر خیر کرو. اور اگر کسی نے برائی کا دروازہ کھولا ہے، اس کے دفاع کے لیے اگر آپ اس موضوع پہ اسی قدر بولتے ہیں جتنی ضرورت ہے، یہ خیر ہے، یہ خیر کا پہلو ہے. اہل علم نے اس کی اجازت دی اور اس کو جائز قرار دیا. لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی تنقیص تک لے جانے والا معاملہ، یہ سلفی منہج نہیں، سلف صالحین کا منہج نہیں، اور ان کا منہج نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر حجت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. حاضرین گرامی قدر، میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر خاموشی کیوں؟ تو ایک تو یہ جواب آپ کے سامنے ملا، قرآن کا حکم، حدیث کا حکم ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ ہے. اور اسی کو سامنے رکھ کر میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے نا، کوئی بھی پوچھے کہ بھئی اس موضوع پہ بات کیوں نہ کی جائے، کیوں خاموش رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ ایک مجمل جواب دے دیجئے. یہ خیر القرون کا طریقہ، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ، یہ ان کا طریقہ ہے جن کے برحق ہونے یا پھر یہ کہ جن کے سب سے بہتر ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جن کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جب وہ لوگ جو سب سے اچھے تھے ان کا خاموش رہنا اچھا تھا، تو بعد میں آنے والوں کا بولنا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی جس زمانے کے لوگوں کے طرز عمل کو امت کا سب سے بہتر طرز عمل قرار دیا، بعد کے لوگوں کا طرز عمل ان سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نصیحت دیکھو، کتنی پیاری نصیحت ہے. سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. کسی نے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو لکھ بھیجا کہ آپ ذرا میرے لیے نصیحت کر دیجئے یا نصیحت لکھ بھیجئے. جو نصیحت انہوں نے لکھی کافی لمبی، ان میں سے میں صرف 2-3 جملے آپ کے سامنے لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں، وقف حیث وقف القوم، وقف حیث وقف القوم. جہاں یہ لوگ رک گئے نا، صحابہ تابعین تبع تابعین، تم بھی وہاں رک جاؤ. فہم عن علم وقفوا وببصر نافذ کفوا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی رک گئے، ڈر گئے یا بک گئے. لوگ کہتے ہیں نا ڈر گئے، بک گئے، چھپا لیے. کہا نہیں، فہم عن علم وقفوا، پورے علم یقین کے ساتھ وہ رکے ہیں کہ یہاں رکنا ہی علم کا تقاضا ہے. وببصر نافذ کفوا، بڑی گہری نظر رکھنے کے باوجود ان کی نظر نے اور ان کی اپنی دور رس نگاہوں نے وہ انجام دیکھ لیا جہاں پہنچ کر نقصان کے سوا کچھ نہیں. اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں روک لیا. کہا ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ عاجز تھے، حالانکہ وہ لوگ اگر چاہتے تو ان مسائل کی تحقیق تم سے زیادہ بہتر کر سکتے تھے. کانوا اقوا، وہ بہت زیادہ طاقتور تھی اس معاملے پر. اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے آپ کو روک لیا. اس لیے قف حیث وقف القوم، وہاں رک جاؤ جہاں وہ لوگ رک گئے. صحابہ تابعین تبع تابعین جہاں رک گئے، تم بھی اپنے آپ کو وہیں روک لینا. اسی میں تمہارے میرے دین کی سلامتی. حاضرین گرامی قدر، یہ مجمل جواب ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی کوئی پوچھے مشاجرات صحابہ پہ یہ سکوت والی بات کیوں کہی جا رہی ہے. بھائیو، ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. جب اس مسئلے پہ بات ہوتی ہے تو اکثر بیشتر لوگ کچھ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ پر خاموش رہنے جو کہا جا رہا ہے اس کا مقصد کسی چیز کا پر پردہ ڈالنا، جیسے کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں.
لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان معاملات پہ گفتگو کرنے سے جو روکتے ہیں یہ قرآن کا حکم، احادیث کا حکم، سلف صالحین کا منہج ہے، اس لیے روکتے ہیں. لیکن لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ نہیں، اصل میں مولوی کچھ چیزیں چھپانا چاہتے ہیں. اور اگر واضح الفاظ میں کہوں، بعض ظالم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اصل میں آل بیت رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ہوا ظلم تھا، بہت بڑا ظلم تھا، اور وہ ظلم، اس کی داستانیں انہی واقعات کے اندر بسی ہوئی ہیں، انہی کے اطراف گھومتی ہیں. اور مشاجرات صحابہ پہ سکوت کی بات کرنے والے اصل میں آل بیت رسول کی مظلومیت پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ کے بندوں، امت اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے کہ خیر القرون میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم ہو اور اس پہ پردہ ڈالنے کو امت جو ہے یہ دین کا مسئلہ بنا لے، ایسا ہرگز نہیں. آپ سمجھیے اس بات کو، اہل علم نے، سلف صالحین نے یہ جو موقف اپنایا کہ مشاجرات صحابہ پہ سکوت اختیار کرنا چاہیے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جا کے بات کی جائے، لیکن میں اشاروں میں جو باتیں ہو چکی ان کے علاوہ اور کچھ باتوں کو گنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے رکے رہنا کیوں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. بھائیوں، مشاجرات صحابہ پہ سکوت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس میں داخل ہوگا اور اس میں گفتگو کرے گا، جو اس میں داخل ہوگا اور اس موضوع پہ گفتگو کرے گا، اکثر و بیشتر یا تو شرف صحبت کو داغدار کرے گا یا آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تنقیص کا شکار ہوگا، یا ادھر یا ادھر. اس پہ درمیان میں ایسی چال چلنا کہ جس میں دونوں کا معاملہ انصاف پر مبنی ہو، جیسے وہ باہم شیر و شکر تھے، ان کے اس مقام کو باقی رکھ کر چلنا بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں. اور خاص طور پر علماء میں سے راسخین فی العلم اس معاملے میں خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آدمی ذرا دائیں ذرا بائیں ہوا کسی نہ کسی کو ضرور وہ متاثر کرے گا، اسی لیے وہ رکنے کی بات کرتے ہیں. اور آج افسوس اس کا ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے، اور برا نہ مانے اگر میں کہوں ہلدی بیچنے والا، پیاز بیچنے والا، معاف کیجئے آٹو رکشہ چلانے والا، عیب نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے یہ پیشے ہیں، آپ روزی کمائیے، رزق حلال کمائیے، لیکن حرام ہے آپ کے لیے کہ اپنی کم علمی کے باوجود ایسے موضوع پہ گفتگو کرے جس موضوع پہ آپ چلیں یا تو دائیں ہو کر کسی کو نقصان پہنچائیں یا بائیں ہو کر نقصان پہنچائیں، کسی نہ کسی کی شان میں آپ خلل کریں، پیدا کریں گے. سبحان اللہ. مجھے یاد آتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت پر جب انہوں نے رد لکھا نا، رد کرتے ہوئے مناقشے میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے استدلال پہ رد کرنے کے لیے کئی الزامی جواب دینے پڑتے ہیں. الزامی جواب دیتے دیتے ایک مقام وہ بھی آیا جہاں انہوں نے موازنہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کا حضرت معاویہ کے موقف سے موازنہ کیا، اور موازنہ کرنے کے بعد اپنے آپ سے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیے کتاب، کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہمیں اپنے آپ پر شرم آتی ہے کہ کل روز قیامت ہم کس منہ سے ان اصحاب کا سامنا کریں گے. ان ظالموں نے اگر موضوع نہ چھیڑا ہوتا تو آج ہمیں اس کی نوبت نہ آتی، لیکن ان ظالموں کے شر کے خاتمے کے لیے ہمیں ان ہستیوں کا محاکمہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ سوچ کر برا لگتا ہے کہ کل روز قیامت ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے. بھائیو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ بات یاد رکھو. اس سلسلے میں اہل علم نے ایک بات کہی، وہ کیا ہے؟ اس سوال کے بارے میں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے دونوں میں سے برحق کون تھے، کس نے کیا کیا، کس نے کیوں نہیں کیا. حالانکہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس میں زیادہ قوی قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اقرب الی الصواب تھا، حضرت معاویہ کا اجتہاد غلط تھا یا صواب کے قریب نہیں تھا. اس کے باوجود اہل علم نے یہ بات پسند کی، اہل علم نے یہ بات اپنے لیے اختیار کی کہ اس موضوع پر بولا نہ جائے، اس موضوع پہ لکھا نہ جائے. اس بات کو پسند کیا اہل علم نے، اور پسند کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑا ضرور ہے کہ اپنے بعد آپ اس موضوع کو نہ اٹھائیں، اسی میں میری اور آپ کی سلامتی. حاضرین گرامی قدر، مشاجرات صحابہ پہ سکوت کیوں ضروری ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بحیثیت طالب علم میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. دیکھو، تاریخی روایتیں چاہے وہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں ہو،
तबरी के अंदर हो, तारीख तबरी के अंदर हो, या फिर किसी और तारीख की किताब में हो, एक बड़ी सच्चाई आप याद रखना, ये जो हादिसात और वाक़ियात हैं ना, इनसे मुताल्लिक़ जो रिवायतें हैं, इनमें सही रिवायतें बहुत कम हैं, और दूसरी तरफ जो सही रिवायतें आती हैं उनकी रोशनी में आप किसी वाक़िए की तफसीलात मुतय्यन करना चाहें, आप मुतय्यन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत नाजुक बात है, ज़रा समझिए इसको। तारीखी रिवायतें जितनी हैं या हदीस की किताबों में चाहे जिनके हवाले आए हैं, सारी बातें आप इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करके आप अगर एक वाक़िए को इब्तिदा से इंतहा, क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, तसलसल के साथ वाक़ियाती तनाजुर में तरतीब देना चाहें, एक तो सही रिवायतें कम और सही रिवायतों से मिलने वाली मालूमात बहुत थोड़ी। अब उसमें होता क्या है, गैर शऊरी तौर पर आदमी कुछ बातें रिवायतों से लेता है और कुछ बातें मौजू और ज़ईफ रिवायतों से लेता है और कुछ बातें अपने अंदाजे से उसमें दाखिल करता है। ये मुशाजरात सहाबा के मौजू पे गुफ्तगू करने वाले लोगों में से तकरीबन हर आदमी इसका शिकार हुआ है। सुभान अल्लाह। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ ने एक बड़ी प्यारी बात कही। मौलाना मौदूदी ने जब खिलाफत और मुलूकियत में सहाबा पर तानो तशनी का दरवाज़ा खोला ना, तो उसके जवाब में जो बातें बहुत सारी लिखी, उसमें से एक बात ये भी लिखी कि इन सब लोगों का, चाहे मौदूदी साहब का हो या किसी और का मसला हो, इन लोगों का मसला ये है कि ये पढ़ते सहाबा के ज़माने के वाक़ियात हैं लेकिन समझते अपने ज़माने के हालात की रोशनी में। बहुत बड़ा मसला है अगर आप इस बात को समझ सकें। वो सुनते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाकिमियत को, तो अपने दौर के अय्यूब खान या फुला और फुला जो आज के दौर के ये बिगड़े हुक्मरानों हैं, इनको सामने रखकर उस दौर के वाक़ियात को समझने की कोशिश करते हैं। इन बातों को समझिए। एक तो सही मालूमात की कमी, मुस्तनद मालूमात वाक़ई की जुज़ियात को मुकम्मल नहीं करती, तो बाज़ हिस्सा मुस्तनद रिवायत से, बकिया हिस्सा गैर मोतबर रिवायतों से, और तीसरा हिस्सा अपनी समझ और अपने दिमाग से कुछ जुज़ियात का इजाफा, और ख़ास तौर पर उस ज़माने के हालात को न समझ कर इस ज़माने के हालात पे ला के फिट कर लेना। इस तरह लोग इस मौजू पे बात करते हैं, और जाहिर सी बात है एक आम आदमी क्या इतनी बारीकी से फर्क कर पाएगा इसमें से सही हिस्सा कितना है, ज़ईफ़ और गैर मोतबर कितना है, कितनी जुज़ियात आदमी ने अपनी तरफ से भरी हैं, और कितनी बातें अपने दौर के हालात से जोड़कर आदमी ने तय कर ली हैं। ये वो मसला है जिसमें लोग गलती करते हैं। इसीलिए अल्लाह के बंदो, मुशाजरात सहाबा के मौजू पर गुफ्तगू करने से तो 1000 बार ये अच्छा है खामोशी इख्तियार करो। भाइयों, मैं एक बात बताते बताते बात रह गई, उसको वापस लौट कर आता हूं उस बात की तरफ। वो बात ये है कि बाज़ लोग ये बात तासुर देते हैं कि भाई हजरत अली से मोहब्बत दीनो ईमान है। हाँ, बिल्कुल दीनो ईमान है। तो फिर हजरत अली से मोहब्बत दीनो ईमान है, तो हजरत अली ने जो जंग लड़ी, अली के मुखालिफीन को जानना और अली के मुखालिफीन से दुश्मनी करना और हजरत अली के मुखालिफीन के बारे में तानो तशनी करना, ये भी ईमान का लाजिमी हिस्सा है। अल्लाह के बंदो समझो ये बात, अली की मोहब्बत दीनो ईमान है। नबी ने कहा, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा, और तुमसे बुग़्ज़ उसी के दिल में होगा जो मुनाफिक होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अल्लाह के बंदो, अली की मोहब्बत जंगे जमल और सिफ़ीन में अटकी हुई नहीं है। ये मसला याद रखो। सलफ़े सालिहीन को अच्छी तरह पता है कि अली की मोहब्बत दीन और ईमान का एक बाब है, लेकिन वो ये भी जानते हैं मोहब्बत अली का ये तकाजा नहीं कि ये जानना ज़रूरी हो जाए। इसीलिए देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने पूछा कि आप इस जंग के बारे में क्या कहते हैं। एक जवाब तो मैंने पहले बताया, एक और मौके पे उन्होंने जवाब दिया, कहा तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। ये आयत पिछली उम्मतों के बारे में नाजिल हुई, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि समझते हैं और समझा रहे हैं कि अली और मुआविया या दीगर सहाबा के दरमियान ये जो मुशाजरत हुई, इस मुशाजरत का मामला भी ऐसा ही है कि इसमें वो गए अपने आमाल के साथ गए। उनमें से जो सही थे वो अपनी नेकियों के साथ गए, उनमें से जो गलत थे वो अपनी इज्तिहाद की गलती के साथ गए। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, तुमसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। कुरान और सुन्नत में कहीं यह बात नहीं है कि आपसे नजात उस वक्त तक आपकी नहीं होगी जब तक आप इस सवाल का जवाब ना दे दें कि अली और मुआविया में बरहक कौन थे, आयशा और अली में बरहक कौन थे। अल्लाह के बंदो, मैं एक बात आपको बताऊं,
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک بڑا نازک سا مسئلہ یہ بھی سمجھیے، مشاجرات صحابہ میں لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ صرف حضرت معاویہ پر آئے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، انجینئر مرزا کی بات ہو یا کوئی اور ہو، وہ لوگ مشاجرات صحابہ کے نام پہ حضرت معاویہ پہ نشانہ لگاتے ہیں۔ ایسا مت سمجھو کہ یہ آگ صرف حضرت معاویہ تک پہنچی ہے، ایسا نہیں کہ یہ صرف حضرت معاویہ کا معاملہ۔ اور ظالم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو اس موضوع پہ بات کرتا ہے وہ حسینی ہے، اور جس موضوع پہ خاموشی کی بات کرتا ہے وہ یزیدی ہے۔ ظالموں سمجھو مسئلے کو سمجھو، یہ مسئلہ صرف حضرت معاویہ تک نہیں رکے گا۔ کیوں؟ جس بنیاد پہ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ لڑی، اسی بنیاد پہ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے بھی حضرت علی سے جنگ لڑی۔ ہو سکتا ہے تم حضرت معاویہ پہ رک جاؤ، لیکن کل کوئی رافضی تمہارے ہی طرز استدلال سے حضرت عائشہ کو بھی کہے گا، طلحہ کو بھی کہے گا، زبیر کو بھی کہے گا۔ پھر کس بنیاد پہ کہو گے کہ نہیں معاویہ کے سلسلے میں تو بات کرنی چاہیے، عائشہ، طلحہ اور زبیر کے سلسلے میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کس بنیاد پہ کہتا ہوگے؟ اللہ کے بندو، بات کو سمجھا کرو۔ اہل علم نے جو بات کہی، فہم عن علم وقفوا وببصر نافذ کفوا، پورے علم اور پوری بصیرت کے ساتھ انہوں نے یہ موقف طے کیا ہے کہ مشاجرات صحابہ پہ سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور یہ کوئی فرضی بات نہیں۔ میری زندگی میں نے ایک انوکھا واقعہ ایسا دیکھا اور آج آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، سنیے بات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مشاجرات صحابہ کے موضوع پہ بات ہوگی، زد صرف حضرت معاویہ پہ پڑے گی؟ نہیں، ظالم حضرت عائشہ اور ان تک تو پہنچتے ہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بھی واقعہ دیکھا ہے، ایک بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کی۔ اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ بات چلی، منکر حدیث تھا، بات چل رہی تھی تو کچھ بات آئی، اس نے میرے سامنے جو جملہ کہا، نقل کفر نہیں ہوتا، لیکن بات کی نزاکت بتانے کے لیے کہتا ہوں، میں طالب علم تھا، چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھ رہا ہوں، اس وقت کی بات ہے۔ اس نے میرے سامنے کہا، جب تاریخ پڑھو تو علی کو تاریخ کا سب سے بڑا مجرم سمجھ کر پڑھو۔ میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، علی مبشر بالجنہ ہے، اللہ کے نبی نے جب جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو اس آدمی نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا نبی جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، علی کو اس کا حق نہیں بنتا کہ اپنی ایک رائے کی خاطر مسلمانوں کا خون بہاتا پھرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مشاجرات صحابہ پہ خاموشی کی بات جو ہم کرتے ہیں کہ اس لیے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہاں کوئی حضرت معاویہ کی غلطی ہے اور ہم اسے پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، جو آگ پڑوسی کے گھر میں لگے گی ہمارے گھر تک پہنچے گی، اور رافضیت کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ یہ بات یاد رکھنا۔ حاضرین گرامی قدر، مشاجرات صحابہ پر خاموشی کیوں اختیار کی جائے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب اور بھی ہے۔ بھائیو، آپ یہ بات یاد رکھو، صحابہ کے بارے میں یہ دروازہ بند کر کے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت اور ضمانت، یا دین کی سند کی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی ہے۔ امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ اسی لیے ایک بات کہا کرتے تھے، اذا رأیت احدا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ کہتے تھے کہ جب تم کسی بھی آدمی کو یہ دیکھو کہ وہ کسی بھی صحابی کی شان میں کچھ انگلی کر رہا ہے، میں یہی لفظ کہوں گا، کوئی بھی خامخواہ کی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، ذرا برابر ان کی تنقیص کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سیدھے یہ بات جان لو کہ وہ بے دین آدمی ہے، دینداری نہیں، علی کی محبت نہیں، علی کی محبت میں ایمان کا مظاہرہ نہیں۔ امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سیدھے زندیق آدمی ہے، بے دین آدمی ہے۔ اور کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالی حق ہے، نبی برحق ہیں، ہمارا دین برحق ہے، اور یہ اللہ، رسول اور دین کی بات کس کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچی۔ اب جو آدمی صحابہ پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھول رہا ہے، وہ ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی، ہماری سنت کی سند کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اصل میں وہ دین کو ڈھانا چاہتا ہے، لیکن دین کو ڈھا نہیں سکتا تو دین لانے والے گواہوں کو ڈھانا چاہتا ہے۔ گواہی گر جائے گی، مقدمہ بے دلیل ہو جائے گا، دین غیر معتبر ہو جائے گا، یہی وہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک بات یاد رکھو، ہو سکتا ہے جو یہ طعن و تشنیع کا کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نیت دین ڈھانا نہ ہو، لیکن تمہاری نیت نہیں ہوگی، لیکن تمہارا طرز عمل ضرور دین کو ڈھانے والا ہے، دین کی سند کو مجروح کرنے والا۔ جس کے دل میں ذرا برابر کھوٹ پیدا ہو گئی نا، پھر وہ
دین کے صحیح مفہوم، صحیح تصور یا دین کی صحیح سمجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بندو یہ بات آپ لکھ کر لے لو، اللہ کے بندو۔ اسی لیے آپ دیکھو امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے تھے اور بڑی خطرناک بات بھی تھی۔ وہ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ میں سے کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، فاتہموا علی الاسلام، اس کے اسلام پر ہی شک کرو تم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ صرف صحابی تک نہیں رکے گا۔ لوگ کہنے والے یہ کہیں گے اصل میں معاملہ یہ تھا کہ آدمی برا تھا اس لیے اس کے ساتھی بھی برے نکلے، اگر آدمی صحیح ہوتا تو اس کے ساتھی بھی صحیح نکلتے۔ کون ہے یہ آدمی؟ کون ہے یہ آدمی؟ کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنا، بالواسطہ نبی کے کردار پہ سوال کھڑا کرنا، اللہ کے بندو یہ امام مالک نے کہا ہے۔ اللہ کے بندو تم کہتے ہو میرے پاس حضرت معاویہ پہ بات کرنے کی وجوہات ہیں، کسی ظالم کے پاس کچھ اور وجوہات ہوں گی، سب غلط ہوں گی، لیکن کمزور سے ہی تم اپنی اپنی وجوہات پہ دروازہ کھولنے لگے، یہ آگ نعوذ باللہ دامن رسالت تک ضرور پہنچے گی، اس بات کو یاد رکھنا۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں اپنی زبانوں کو روک لو۔ بھائیو وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اس لیے ایک اہم بات آخر میں ذکر کر دیتا ہوں۔ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ سلف صالحین کا یہ موقف ذکر کیجئے نا، کہتے ہیں یہ سب کے سب امتیوں کے اقوال، ہم تو اللہ کے نبی کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں، حدیث پر کتاب نمبر فلاں، صحیح مسلم کا حدیث نمبر یہ، بخاری کا حدیث نمبر یہ، ہم تو حدیثوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے علماء کے اقوال کی بات کر رہے ہیں۔ غلط سمجھتے ہو یا غلط سمجھاتے ہو، آج یہ مسئلہ بھی سمجھ لو۔ بھائیو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ حدیثیں وہی ہیں جسے امام ابو زرع نے پڑھا، یہ حدیثیں وہی ہیں جسے امام مالک نے پڑھا، یہ حدیثیں وہی ہیں امام مسلم نے پڑھا اور روایت کیا، یہ حدیثیں وہی ہیں جسے امام بخاری نے روایت کیا، یہ حدیثیں وہی ہیں جسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ یہ سارے علماء ہیں جنہوں نے یہ ساری کی ساری روایتیں بیان کی ہیں، لیکن کیا ان حدیثوں سے وہی نتیجہ ان علماء نے اخذ کیا جو تم اخذ کر رہے ہو؟ سوال یہ ہے اصل میں مسئلہ حدیث رسول کا نہیں، حدیث ایک ایک حدیث پہ جان قربان اللہ کے بندو۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کا کلپ آیا، اس کلپ پہ وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جملہ، وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اب اہل حدیثوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو منکر حدیث بن جائے یا حسینی بن جائے، یعنی ان ظالموں کی تفسیر کو مان لے۔ اللہ کے بندو سمجھو بات کیا ہے، نہ مسئلہ انکار حدیث کا ہے، نہ حضرت حسین کی محبت کے لیے اس غلط تفسیر کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں یہ حدیثیں، یہ سارے حوالے ان اہل علم کے سامنے تھے جن اہل علم کا میں نے نام لیا۔ جب ان تمام نے ان حدیثوں سے حضرت معاویہ کے سلسلے میں وہ موقف نہیں سمجھا جو تم سمجھ رہے ہو، تو ہماری نظر میں مسئلہ حدیث کا نہیں، تمہاری سمجھ کا، ہماری سمجھ کا، یا تمہاری سمجھ کا سلف صالحین کی سمجھ سے ٹکراؤ کا ہے۔ اور نبی کی ضمانت ہے کہ جب تمہاری سمجھ اور متقدمین کی سمجھ میں ٹکراؤ ہوگا تو سلف صالحین کی سمجھ 100 بار نہیں 1000 بار تمہاری سمجھ پہ مقدم رکھی جائے گی۔ مسئلہ حدیثوں پر ایمان کا نہیں، مسئلہ تم نے جو استنباط، استدلال، جو مسائل اخذ کیے ہیں، یہ وہی مسائل ان متقدم علماء نے کیوں نہیں اخذ کیے؟ اس لیے وہ علم والے تھے، تم ادھر ادھر کی کچھ چیزوں کو جمع کر کے چلتے ہو۔ وہ تقوی والے تھے، تمہارے اندر تقوی کی کمی ہے۔ وہ امانت دار تھے، تمہیں ذرا برابر بھی خیانت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جواب دہی کا احساس تھا، اور وہ جانتے تھے کہ سلف صالحین یا صحابہ کرام کیسے نفوس تھے، اور تم نے ان کو غیر نتھو خیری کی طرح معاملہ کرنے کی بات بنا لی۔ یہی اصل میں فرق ہے۔ حاضرین گرامی قدر، باتیں بہت ساری ہو سکتی، لیکن مجھے کچھ باتیں جو آج کے اس اجلاس میں کہنی تھی، یہ کچھ بنیادی نکات تھے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو راستہ سلف نے اپنایا وہ خیر تھا، تو ہمارے لیے بھی وہی خیر ہے، اور کوئی اس خیر سے ہٹ کے بھٹکنا چاہتا ہے تو نبی نے جو بات کہی تھی، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے ہٹنے والا ہلاکت میں پڑنے والا ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھو تمہیں ہلاک ہونا ہے یا پھر یہ کہ سلف صالحین کی اس منہج پر چل کر قرآن و سنت پر صحیح انداز سے عمل کرنا ہے، یہ خود طے کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔